الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر معلومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود اسلام تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی صوفی باصفا اللہ کے ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف القادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین و سامعین کرام، اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج اس بابرکت محفل کے اندر چند گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ یقین کریں میں ابتدا میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی ایک آدھی ایسی چھوٹی نیکی ہوگی جو قبول ہو جانی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش کا سبب بن جانا، ورنہ میں ابھی آپ کو واقعہ سناؤں گا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا بندہ اور بخشش کا سبب کیا ہے۔ اس لیے ان محفل میں آ کر بیٹھ جانا یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے، اور پھر اس پرفتن دور کے اندر جس دور میں لوگ مادیت میں کھو چکے ہیں اور ہماری نوجوان نسل بالکل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان شریف کی سورہ مومنون کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ اگر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ کے زبان میں ترجمہ کروں کہ مومن کون ہے تو آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت و نموز پر اپنی جان مال اولاد ہر چیز قربان کرتے ہیں، وہ ہے مومن۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ تو اصل میں ایمان ہے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل ایمان والا ہو ہی سکتا جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔
تو ایمان نام ہی محبت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ تو آپ فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ سائل ہیں آپ کے، اور یہ ہمیں یہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کے در پر جو آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھٹکیاں نہیں دی جاتی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے، ہم سائل ہیں کہ ہمیں وہاں جھٹکیاں نہیں دی جائیں گی، ہمیں نواز دیا جائے گا. اور یہ حقیقت رسول اللہ کے در پر جو بھی چلا گیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی پہنچ گیا، اس نے کائنات میں سب سے بڑی دولت پالی. اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے ایمان والے، مراد کو پہنچے ایمان والے. اور ایک جگہ سیدی حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور حقیقت بھی یہی ہے. صحابہ کرام کی آپ زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، یقین فرمائیں یہی حقیقت ہے کہ ایمان یہی کہتا ہے کہ میری جان ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. حدیبیہ کے موقع پر نا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے یہ عروہ بن مسعود، اس وقت ابھی یہ مان نہیں لائے تھے، تو یہ بڑے کہتے ہیں وہ جو ٹیبل ٹاکر بڑے ماہر تھے بات کرنے کے، کیونکہ ادھر اللہ کے محبوب تھے، ان کے سامنے بات کیا کرنی تھی انہوں نے. تو یہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے. عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب بات کرتے نا آپس میں ایک دوسرے کو تو ایسے داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے. اس نے عروہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ایسے اپنا ہاتھ لگایا، ابھی مان نہیں لائے تھے. اور پیچھے اس کا سکا بھتیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صحابی تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تلوار لے کر پیچھے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جب رسول اللہ کے یہاں ہاتھ لگایا نا عروہ بن مسعود نے، اس بھتیجے نے اپنی تلوار کا دستہ اپنے چاچے کے یہاں بازو پر مارا. کہا چاچا ہاتھ پیچھے کر، تو نجس ہے اور مشرک ہے، تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ہے ایمان کہ وہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. صحابہ کرام کی زندگیاں بندہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی صحابہ نے تو جس طرح سینوں میں تیر کھائے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموش پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کی مثال اب اولین و آخرین میں کب مل سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے. اب ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جو بھی بن جائیں، کتنا بڑا ولی غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور وہ یہ شرف ان کو جو ملا ہے صحابہ کو، یہ کوئی عبادت سے تھوڑا ملا، کس چیز سے ملا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت سے. جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا، اب قیامت تک کروڑوں غوث بھی اکٹھے کر لیے جائیں، اس کی گرد راہ کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہے ایمان. اللہ فرماتا ہے ایمان والے فلاح پائے گا، ایمان والے کامیاب ہو. اب آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت اور عشق کرتے ہیں، محبوب رب کے ساتھ سچا پیار کرتے ہیں، ان کی کچھ صفات بیان کی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. ایمان والوں کی یہ بھی ایک صفت ہے، ایمان والوں کی یہ بھی ایک صفت ہے، وہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. اب جو سرے سے نماز پڑھے نا، یہ صفت ہے ایمان والوں کی کہ نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. تو لوگ خشوع اور خضوع اسی کو حاصل ہوگا نا جو نماز کی پابندی کرے گا. تو جو سرے سے ہے بے نمازی، نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو خشوع اور خضوع کیا حاصل ہونا ہے؟ خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی. ظاہری خشوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری نظر سجدے والی جگہ پر رہے، تم اپنی نظریں ادھر ادھر نہ گھماؤ. اس پر بڑی وعید ہے
یہ جو کئی بندے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نظر ادھر ادھر دیکھتے تھے اوپر آسمان کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا اس کی آنکھیں اللہ اچکلے گا جو بندہ آسمان کی طرف نماز میں دیکھتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو آسمان میں نماز کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، دل میں صرف یہ خیال گزرا اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ ہمارا قبلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ دل میں خیال ہی گزرا ہے رسول اللہ کے، اور سرکار نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد نرا وتقلب وجهك في السماء، فرمایا محبوب ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں قبلہ بدل دیا جائے؟ آن قریب ہم قبلہ بدل دیں گے، بلکہ اسی وقت حکم آ گیا، اسی وقت نماز کے اندر ہی۔ یہ جو جاتے ہیں حاجی ہمارے، ابھی ہمارے ساجد بھائی عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اسے پوچھیں مسجد قبلتین ابھی بھی ہے، وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے جس مسجد میں ایک رکعت صحابہ نے پڑھی تھی ادھر کو منہ کر کے بیت المقدس کی جانب، اور دوسری رکعت میں حکم آ گیا ادھر کو منہ کرو۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز کے اندر ہی پھرے، اور صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ کیا ہو گیا، آپ اندازہ کریں امام ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چکر کاٹ کے پیچھے چلے جائیں، اور صحابہ بھی ایسے چکر کاٹ کے یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ نماز کا ظاہری خشوع یہ ہے کہ بندہ ایسے خارج کرتا رہے، کبھی کپڑے سیدھے کر لیے، کبھی ایسے دیکھ لیا، کبھی ایسے دیکھ لیا، نظروں کو ایسے ایسے گھمایا، یہ ظاہری خشوع اور خضوع سے دوری ہے۔ اور باطنی خشوع یہ ہے کہ بندہ جب کھڑا ہو مصلی پر تو یہ تصور ہو کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آتے تھے آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، کسی نے عرض کی حضور آپ کا یہ رنگ اس طرح کیوں ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پر تبدیلی آتی ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے خالق کے آگے کھڑا ہونے کے لیے آتا ہوں۔ یہ خشوع اور خضوع یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب تیر لگایا تو فرمایا کہ وقت نکالنا ہے اس وقت نہیں نکال سکتے، تو جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو اس وقت نکال لینا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر ان کو خشوع اور خضوع حاصل تھا، کس قدر وہ نماز میں گڑ گڑاتے تھے، کس قدر وہ اپنے رب کے آگے جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کی صورتحال کیا تھی۔ بزرگوں نے لکھا صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے کہ شاید ایسے کوئی درخت وغیرہ ہے۔ یہ حالت تو یہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتا یہ جنہوں نے فلاح پائی ان کی ایک نشانی یہ وہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے، وہ یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے، ایسے ٹینٹیں نہیں کرتے رہتے۔ ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے، اپنی زبان کی اور اپنے دل کی حفاظت فرماتے ہیں، بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں گزارتے، وہ اپنا وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں اپنے لمحات کو گزار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے وقت گانے سن کر یا معاذ اللہ ڈرامے دیکھ کر فلمیں دیکھ کر یا موبائل کو دیکھ کر ساری ساری رات ہمارے نوجوان وہ اپنے وقت کو اس طرح نہیں گزارتے۔ یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ یہ ایمان والوں کی صفتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن ہے، سورہ مومنون کا 18واں سپارہ بالکل ابتدا ہے اس کا۔ اور ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے، اور ایک ان کی صفت یہ بھی، اللہ فرماتا ہے والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ جو تھی وہ 50% تھی۔ کتنے فیصد؟ یعنی اگر 100 روپیہ ہوتا تو 50 روپیہ ان کو اللہ کی راہ میں دینے پڑتے تھے، یہ ان پر فرض تھا۔ اور ہمارے اوپر کتنی ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی نہیں دیتے آپ۔ یقین فرما 97.5 روپے ہمارے پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا مال بالکل پکیزہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ مال تیرے شر سے تجھے بچا، تیرا شر جو مال کا شر ہے یہ بچا لے گی زکوٰۃ تجھے اگر تو زکوٰۃ ادا کر دے گا، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ
وہ بھی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج ہمارا پورا سسٹم جو ہمارے ملک کا وہ دیکھ لیا, جس طرح ہم آج ٹیکس لگا رہے ہیں اور جس طرح قوم کا خون نچوڑا جا رہا ہے. کاش کبھی ہم زکوٰۃ کی طرف آتے اور زکوٰۃ کو باقاعدہ نافذ کرتے اور زکوٰۃ یہی غریبوں کو دی جاتی, آپ دیکھ لیتے کہ کس طرح خوشحالی آتی ہے اس ملک کے اندر. لیکن ہاں, ہم نے آج پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ سودی بنا دیا ہے, اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں خبر بھی نہیں. زکوٰۃ بڑا اہم رکن ہے اسلام کا, اور یہ ایمان والوں کی ایک پہچان ہے, ان کی ایک نشانی, ان کی ایک صفت ہے. اللہ فرماتا وہ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. وہ بڑی دیر ہوئی ہے کہ نوائے وقت میں ایک سرخی لگی تھی, نوائے وقت اخبار میں, لاہور سے ایک گاڑی فیصل آباد کو چلی اور اس میں بہت سارے لوگ سوار ہوئے. اس میں ایک بزرگ بھی تھے, وہ بزرگوں جیسے وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی. اب اس کے پاس کچھ مال تھا, پیسے تھے. لاہور سے جب فیصل آباد جائیں نا تو رستے میں ایک اڈا آتا ہے, ایک اسٹاپ آتا ہے کھرڑیاں والا. وہاں جب اس کے قریب پہنچی نا گاڑی تو اس کو ڈاکوؤں نے یرغمال کر لیا, وہ اس کو کھیتوں کی طرف لے گئے. اب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ, اس کے دل میں تھا کہ یا اللہ میں نے تو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے اور میرے پاس پیسے بھی ہیں, اور ادھر اس کے بچوں نے اس کو روانہ کیا تھا کہ فیصل آباد میں جاؤ. دوسرے بیٹے باپ کو اس کے بابے کے فیصل آباد میں رہتے تھے. اب وہ ڈاکو جب لوٹنے لگے سارا مال, تو یہ بابا کہتا میں بھی ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا دل میں یا اللہ اب میرا وہ اعتقاد نہیں ہے, تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جب مال سے زکوٰۃ دے دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے. مالوں کو پھر چور نہیں لوٹتے, ڈاکو نہیں لوٹتے. تو یا اللہ میں نے تو تیرے مال کی تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ پوری دی ہوئی. کہتا میرے پاس جب آئے تو اس وقت ڈھیر ساری رقم تھی اس کے پاس, آج سے 20-25 سال پہلے کی بات. کہتا جب میرے پاس میں نے کہا بابا اٹھے تو اور ٹاپے سے چل. بابا نے دھوتی پہنی ہوئی تھی اور اس میں ڈب میں اپنے پیسے اس نے وہ جو تھے وہ لٹکائے ہوئے تھے ساتھ. کہتا مجھے اٹھایا انہوں نے, وہاں ٹاپے پہ اٹھا دیا, پیسے میری تلاشی بھی نہیں لی انہوں نے. کہتے جب بس فیصل آباد پہنچی, پہلے خبر جا چکی تھی کہ اب گاڑی کو رستے میں لوٹ لیا گیا ہے. کہتے جب لوگ ان کے ورثاء سارے رو رہے ہیں, میرے بھی بیٹوں کو پتہ چل گیا, وہ بھی آئے, وہ آنسو بہانے لگے. میں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی تھی اور میں حق الیقین تک پہنچ گیا ہوں آج کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے اللہ اس مال کو برباد نہیں کرتا. اب وہ مال پھر ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہیں آتا, وہ مال پھر چور لٹیرے نہیں لوٹتے, وہ مال اللہ ان کو اس مال کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ مومنوں کی ایک نشانی ہے, یہ مومنوں کی ایک صفت ہے, وہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جی, اور ایک اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بھی صفت بیان کی, والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت کی ضمانت میں تم کو دے دیتا ہوں کہ دو چیزوں کی تم حفاظت کرو گے تو میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. فرمایا ایک اپنی زبان کی, یہ دونوں جبڑوں کے درمیان تمہارا یہ زبان کا لوتھڑا ہے, اس کی ضمانت دو کہ اس کو بے ہنگم نہیں چلاؤ گے. اور آج ہماری زبان الحفیظ الایمان, جس طرح ہم آج کل زبان چلاتے ہیں, ہم تو بیٹھ جاتے چگلی غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ, ہمارا کتنی باتیں ہم کر جاتے ہیں, بالکل بے بنیاد باتیں. حضور نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو صحابہ, ایک اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہیں, ایسے ہی ہے نا, 1 منٹ نہیں لگتا یہ بندے کے منہ سے ایسے کوئی بات نکل, 1 منٹ لگتا ہے لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان کی اور ایک اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی اپنی شرمگاہ کی. ایک تم زنا نہیں کرو گے اور ایک تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تو میں تم کو ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو, اللہ تمہیں جنت عطا کر دے. اور یہ ہمارے لیے زنا ایک ایسی بیماری ہے جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے.
جس سے قوموں کے اندر قومیں اجڑ جاتی ہیں. یہ تو صدقہ ہے پیارے محبوب علیہ السلام کا، یقین فرمائیں. ورنہ پہلی قومیں جب اس طرح بیماریوں میں مبتلا ہوتی تھی تو اللہ ان کو ویسے ہی صاف کر دیتا. اس رب کا قرآن میں وعدہ ہے محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب تیرا رب ان کو برباد نہیں کرے گا، ان کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تو ان کے اندر موجود ہے. یہ تو روزہ رسول کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے آج کل. رشوت ہم نہیں لیتے، ظلم ہم نہیں، قتل ہم نہیں کرتے، زنا ہم نہیں کرتے. کون سی برائی ہے جو ہم نہیں پائی جا رہی؟ کس برائی سے ہم بچے ہوئے؟ پہلی قومیں صرف ناپ تول میں کمی کرتی تھی، عذاب آ جاتا تھا. اور عذاب بھی پھر کیسے کیسے؟ ڈڈوؤں کا عذاب. یہ مینڈک کھانا کھانے لگے تو مینڈک ہی مینڈک ہے. مینڈک نے چھلانگ لگائی، چارپائی پر چڑھ گیا، کھانے کے اندر آ گیا، اب مینڈک ہی مینڈک ہے. یہ ایک عذاب تھا ان پر. جوؤں کا عذاب، جوئے خون کا عذاب. ایسے ایسی قومیں کھانا کھانے لگے ہیں تو کھانا ہے، جب اٹھا کر منہ کے قریب لائے ہیں تو خون بن گیا. پانی ہے، گلاس میں پڑا ہے تو پانی ہے، جب اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لائے ہیں تو پانی خون بن گیا. حالت ان کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر یہ عذاب بھی آیا کہ یہ یہاں تک اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ پڑھتے تھے، وہ اگر منہ میں پانی ڈالتے تو پانی رہتا، اور اگر یہ جو فرعونی تھے ان کے منہ میں جاتا تو وہ خون بن جاتا. یہ بنی اسرائیلیوں کو کہتے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو کہتے مسلمانوں کو اپنے منہ میں پانی ڈالو پھر ہمارے منہ میں پھینکو. تو جب بنی اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امتی مسلمان اپنے منہ میں ڈالتے تو وہ پانی، جب اپنے منہ سے ان کے منہ میں ڈالنے لگتے تو خون بن جاتا. یہ بھی ایک عذاب تھا. آج ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم کس کے سبب، کس کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں؟ اس محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا اصول اور طریقے دیے تھے، ہم نے کیا ان کو اپنا لیا ہے؟ آج ہم کدھر کھڑے؟ میں کوئی زیادہ لچھے دار تقریر آپ کو نہیں سنانی، میں آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ اگر کھانا، میں نے دوپہر کو بھی کہا، کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا کام ہے تو یہ تو جانور بھی کیے جا رہے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی کھا پی رہے ہیں اور بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا یہ مفہوم، یہ مطلب نہیں ہے خالی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بڑی عبادت کر لی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، عبادت اصل میں یہ ہے کہ گھر میں اگر امی اور ابو ہیں تو آپ ان کے آگے بھی جھکے جھکے رہیں، ان کے آگے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. یہ بھی عبادت ہے. ان کے آگے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. امی ابو آواز دے تو یہ نہیں کہ اپنے کمرے سے آواز جی جی آیا جی نہیں، بلکہ وہاں بزرگ کہتے ہیں اپنی ماں کے پاس جا کر جی امی جی، جی ابو جی. قرآن کے اندر فلا تقل اف ولا تنہرہما، ان کو ہوں بھی نہیں کرنی اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی جو عبادت ہے. سگا بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ صلح بھی نہیں ہے. پڑوسی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بول چال نہیں ہے، تو کیا یہ دین نہیں؟ پڑوسیوں کو حقوق جب بیان کیے صحابہ کہتے ہیں ہم تو یہاں تک یقین کر بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وراثت میں ان کا حصہ ہی نہ رکھ رہے. اتنے حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے. لیکن آج ہم شاید اس کو دین بھی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کہ دین شاید یہ ہے کہ داڑھی رکھو، امامہ پہنو اور نماز پڑھو، شاید یہ دین ہے، اتنا کی دین ہے. اور بھائی دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے اتنا لے لیا، بقایا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بڑے دیندار ہیں. ہمارا لین دین، ہمارے اخلاقیات، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ بھی دین ہے. وہ ہمارے شیخ کریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین، حضرت صاحب فرمانے لگے دین جو ہے نا نماز وہ پڑی مسجد میں جاتی ہے لیکن اس پر عمل بازار میں کیا جاتا ہے. اب یہ ابھی آپ نے وتر پڑھے ہیں نا، وتروں میں آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے، کبھی اس کا ترجمہ پڑھنا پڑھا؟ کبھی کسی نے ترجمہ پڑھنا؟ یہ باقاعدہ وعدہ ہے ہم اپنے رب سے کرتے ہیں. ہاں جی یا اللہ یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، اس طرح کا رہوں گا، اس طرح بن کے رہوں گا. یہ ایک وعدہ ہے جو کر کے جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی نماز قائم بازار میں جا کر ہوگی. جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں گے تو یہ ہے نماز اصل میں قائم ہوگی.
تو اللہ فرماتا تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شریف باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی اصل میں یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس دور میں شریف باندیاں جائز تھی، اب چونکہ لونڈیوں کے وہ حکام ہی نہیں، اس لیے میں ان پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو فرمایا اپنی بیوی اور اپنی باندی کے ساتھ سارا کچھ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کے علاوہ اگر دائیں بائیں منہ مارے گا تو اللہ فرماتا ہے یہ حد سے بڑھنے والا ہے، رب کی جو حدود ہیں ان کو کراس کر رہا ہے یہ، تو رب کی حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے بندے کو۔ اور فرمایا والذین هم لامانتهم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، یہ بھی دین ہے۔ ہم نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی نشانیاں بیان کی، فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور امانت یہ ہی نہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے پکڑائے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ امانت ہے آپ رکھ لیں، آپ کی کوئی بات بھی امانت ہو سکتی ہے، آپ کسی کو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ امانت ہے، آپ نے آگے نہیں کرنی، یہ ایک راز ہے آپ نے بتانے، اور آپ لوگ ڈھنورے پیٹتے رہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اب امانت پر کتنا عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو بدبخت جن کی وجہ سے رسول اللہ مکے جیسا شہر چھوڑ رہے تھے، ہجرت کی رات رسول اللہ نے امانتیں جو ان کی پاس تھی، مولا کائنات کو فرمایا علی صبح تم نے ان کو یہ امانتیں لٹانی ہیں، لٹا کر پھر میرے پیچھے آنا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ امانت رکھنا اور امانت واپس کسی کو کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کے پیسے ہتھے چڑھ جائیں صحیح، ہم کہتے ہیں دیکھ لیں گے اس کو بھی دے لیں گے، کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے ہم تو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لیں گے اس کا بھی حساب کتاب، دے لیں گے۔ اگر کسی نے کچھ امانت رکھوا دی ہے تو ہمارے اندر ہم سے آج اس کو دین بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے فرمایا اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یہ گالیاں دینا یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں داخل، اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ آج ہم دیکھنا ہے کہ اگر ہم وعدہ خلاف ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تو منافقوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اور منافق آپ کو پتہ ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ ہوگا منافق، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اس کے دو منہ ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کافروں کے پاس بیٹھتے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ۔ سب سے بڑا بدبخت ہے وہ جو منافقت کرتا ہے، بندہ ایک طرف ہو تو پتہ تو ہو نا میں ادھر ہی ہوں، اور ہمارے اندر تو یہ باتیں آج کل عام ہیں۔ یہ ہمارا الیکشن کا زمانہ آتا تو دیکھا آپ نے لوگ ہر بندے کہتے ہیں سارے راضی رکھو، کوئی بات نہیں، تو یہ بھی ایک منافقت ہے، ساروں کو راضی کیوں رکھو؟ آپ کو جس حق نظر آتا آپ اتنی بات کہتے ہیں کہ حق یہی ہے، میں نے ان کو ووٹ دینا، میرا حق یہی ہے۔ ظاہر ہے جو حد سے بنا کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھے گا، وہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر زنا کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ بندہ ہے اور زانی ہے تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو سنگسار کرتے ہیں اتنا اس کو زمین میں دبا دیا جائے گا اور اوپر سے پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ زانی کی سزا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، شادی شدہ کی، اور غیر شادی شدہ ہو اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب کوڑے مارے جائیں گے تو وہ اس میں بچ جائے تو اس کی قسمت، نہ بچے تو مر گیا تو اس کی قسمت۔ یہ جو ہے نا وعدے کی پابندی اور امانت، اصل میں یہ ہے اصل دین۔ یہ آپ کے جو کردار ہے یا آپ کے جو معاملات، اس کو دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو تبلیغ کی ہے وہ سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ اولیاء اللہ نے۔ 3 طبقے ہیں جنہوں نے یہاں تبلیغ کی ہمارے ہندوستان میں۔ انبیاء تو یہاں آئے نہیں، صحابہ بھی یہاں بلوچستان کی سرحدوں تک ہی آئے ہیں، آگے سارا کام ہندوستان میں اولیاء اللہ نے کیا، اور پھر اولیاء اللہ کے بعد سلاطین یعنی بادشاہان نے آ کر کیا، شہاب الدین غوری نے، محمود غزنوی نے،
دیگر بڑے بڑے شمس الدین التتمش نے. یہ ان بزرگوں نے آ کر پھر تلوار کے ذریعے سے رستے صاف کیے. اولیاء اللہ نے اپنے اخلاق اور محبت سے لوگوں کو قریب کیا. اور ایک تیسرا طبقہ تھا، وہ تھا تاجر. انہوں نے بھی تجارت کے ذریعے لوگوں کے ساتھ محبت اتنی کی اور تجارت اتنی ایمانداری کے ساتھ کی کہ اب لوگ ہندو جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ان بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکنا شروع ہو گئے. اب عرب تاجر آتے تھے یہاں ہندوستان میں، ممبئی اور کلکتہ ان بندرگاہوں پر آتے تھے اور آ کر اپنا عرب سے سامان لاتے، وہ یہاں بیچتے اور یہاں سے جو سامان تھا وہ جو یہاں کی ضروریات کی چیزیں تھی وہ خریدتے اور عرب میں لے جاتے. ایک مرتبہ ایک عرب تاجر آیا، یہ امانت اور وعدے کی بات آپ کو بتانے لگا. وہ آیا تو اس نے آ کر یہاں سامان خریدا ایک ہندو تاجر سے. سامان خریدنے کے بعد جب اس نے پیسوں کا حساب لگایا تو اس نے ہندو کو کہا، مسلمان تاجر نے، کہ یار میرے پیسے کم ہیں، تو ایسا کر کے اپنا سامان اتنا نکال لے. اس ہندو نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آئے ہیں اتنی دور سے، اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو پیسے دے دینا، کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں سامان. اس مسلمان تاجر نے سامان لیا اور لے کر عرب چلا گیا. وہاں کچھ عرصہ کے بعد جب یہ واپس آیا، اب اس ہندو تاجر کا اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. اس کو بتایا گیا کہ وہ تو جب تو پہلے آیا تھا تو اس کے چند دن بعد ہی وہ مر گیا تھا. اب یہ مسلمان تاجر نے کہا کہ میں نے تو اس کو پیسے دینے ہیں. وہ لوگوں نے بتایا وہ تو اندر کہیں دلی کے علاقے میں رہتا ہے، تو کہاں جائے گا. خیر اس نے یہ مسلمان تاجر نے اس کا پتہ کروایا، پتہ کروا کر اس کے گھر تک پہنچا. اب لوگ اس کے گھر پہلے بھی آ رہے تھے لیکن آج سارے اس لیے رہے تھے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں اس سے. یہ مسلمان تاجر، یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہے وعدے، یہ ہے ایمانتیں جس کو ہم دین بھی نہیں سمجھتے. تو یہ مسلمان تاجر جب اس کے گھر گیا، اب اس ہندو کی عورت نے جب دیکھا کہ ایک اور بندہ آیا تو وہ پہلے تو بڑی سہمی تھی، گھبرائی تھی کہ لوگ جو بھی آ رہا ہے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ بھی شاید پیسوں کا مطالبہ کرے گا کہ میں نے بھی کچھ لینا ہے. تو وہ بڑی گھبرائی. اس مسلمان تاجر نے کہا ایسی بات نہیں بی بی، آپ مجھے بٹھائیں. بٹھا دیا تو اس کو ڈھیر ساری جو رقم تھی پیسوں کی وہ نکال کر اس ہندو عورت کو دی. اس کو کہنے لگے کہ یہ میں نے آپ کے شوہر سے مال لیا تھا اور میں چلا گیا تھا، میں آیا ہوں تو وہ مر گیا، تو یہ اس کی امانت تھی، یہ میں نے آپ کو پیسے واپس کیے ہیں، آپ اس کے وارث ہیں. اور ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی مر جائے آپ نے اس کا کچھ دینا تو اس کے وارثوں کو دے دو. تو یہ وہ ہندو عورت کہنے لگی آپ کا یہ دین ہے، یہ آپ کا مذہب اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے وارثوں تک پیسے پہنچا دو. ابھی تک میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے آ کر پیسے لینے کا مطالبہ کیا، دینے والا کوئی نہیں آیا. یہ کیسا دین ہے، کس نے سکھایا تجھے؟ مسلمان تاجر کہنے لگا یہ ہمارے آقا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ ہمیں دین نے سکھایا. کہنے لگی یہ ایسا دین ہے، ایسا پکیزہ دین ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ جو مر جائے اس کے پیسے اگر دینے ہو تو اس کے وارثوں تک پہنچاؤ، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو بلایا، پورے کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور کہا یہ دین ہے اگر تو ایسے دین کو ہم سلوٹ کرتے. یہ تھا ہمارا دین اور یہ تھے ہم. اور آج ہماری صورتحال آپ کے اور میرے سامنے. ہمارے کئی تاجر، یہ ساجد بھائی بھی تجارت کا کام کرتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ ہماری جو باہر کی منڈیوں میں صورتحال ہے ہمارا مسلمانوں کا بالخصوص پاکستان کے، کہ وہ کیا صورتحال ہے ہماری، کس نظر سے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی، ہم نے رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کو، قرآن کو اور سنت کو ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے صحابہ اور اہل بیت طاہر کا دامن چھوڑا ہے. اس وجہ سے ہماری یہ صورتحال آپ کے اور میرے سامنے. یہ جو نظر آ رہا ہے سارا کچھ، یہ سبب کس کا ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کی سنت کا دامن چھوڑ دیا. اور اللہ فرماتا ہے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی ہے بے نمازی بندے کے بارے میں تو بڑی سخت وعیدیں ہیں. بے نمازی تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر بنا دیا، بے نمازی تو نہیں بنایا. اور یہ بات میں آپ کو دوپہر بھی میں نے درس میں عرض کی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، ہم ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے. کل اللہ ہم سے پوچھے گا، اپنے بچوں کو یہ حکم ہے، یہ جو حکم دیا جاتا آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں،
کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو آپ اس پر سختی کرو، اس کو کہو کہ نماز پڑھ. تو کبھی ہم نے تو سارے معاملات کرتے ہیں، معاملات میں کبھی سختی کی ہے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے؟ یہ اللہ ہم سے پوچھے گا، بلکہ یہ ہماری اولادیں ہمارے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے. اور خود قرآن اس پر شاہد ہے کہ ایمان والوں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں جہنم میں نہ لے جائے، جہنم کا ایندھن نہ بنا دے کہ تم ان کے چکروں میں ہی اپنے آپ کو بھول جاؤ اور دین کو بھول جاؤ. تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیں. جتنا کوئی سربراہ ہے کس جگہ کا اتنا اس سے پوچھا بھی جائے گا. ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ حاجی صاحب خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، بچیاں اسی طرح سوئی ہوئی ہیں اور بچے بھی اسی طرح سوئے ہوئے ہیں، گھر والی بھی کہتی کوئی بات نہیں، باہر بھی جاتے ہیں تو بے پردہ جا رہی. تو یہ پوچھا جائے گا باقاعدہ سب سے، ہم ذمہ دار ہیں. تو وہ ان کی ایک نشانی یہ بھی اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. اب یہ آواز آ رہی ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، اور تو یہ کیا چٹائیوں کو سنانے کے لیے آواز دی جاتی ہے؟ بندوں کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. تو یہ سارا کچھ سن کے بھی ہم اگر سوئے ہیں گھر میں تو کیا خیال ہے ہم پر رحمتوں کے نزول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا ہم پر؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی ان کی صفت یہ بھی ہے ایمان والوں کی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کی میراث پائیں گے. جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ فردوس ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا ایمان والے، یہ جنت کی میراث پائیں گے، جنت کا ورثہ یہ پائیں گے، جنت ان کی ہے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو برادران اسلام، یہ تھی چاند آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو میں نے آپ کو سنائے ہیں. اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا اور ہم دین کی طرف لوٹ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کبھی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو حقیقی نہ سمجھو، اور برائی چھوٹی بھی ہو تو اس کو کبھی حقیقی نہ سمجھو. کوئی بات نہیں، چھوٹی سی برائی ہو سکتا ہے وہی برائی آپ کو جہنم میں لے جائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ہمارا اہل سنت کا، دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا بھی. جو سلسلہ حدیث ہے نا وہ شاہ عبدالعزیز سے ملتا ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ میں نے حدیث کس سے پڑھی ہے، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی ہے، تو ہمارا سلسلہ آدھا سے ہوتا ہوا شاہ عبدالعزیز تک چلا جائے گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے جلیل القدر ولی ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں آپ کی بخشش کا جو سبب ہے وہ کیا ہے. آپ کا آخری وقت تھا، آپ کا آخری وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ایک کمرے میں جلوہ گر ہیں اور آپ کے مریدین بھی قریب کھڑے ہیں، اور ایک لونڈی بھی تھی آپ کی، وہ بھی قریب کھڑی تھی. اس لونڈی نے اچانک یہ آیات پڑھنی شروع کر دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب یہ آیتیں پڑھنی شروع کر دی نا تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابھی آخری سانس چل رہے تھے تو اللہ کے ولی، آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ خوشخبری ہے میرے لیے. آپ نے قریب بندے تم سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں پڑھ رہی ہے، کس کو یہ خوشخبری دے رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگی میں خود تھوڑا پڑھ رہی ہوں، یہ جو دو بندے کھڑے ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھا، یہ پڑھ. وہ بندے کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے، فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے. اس نے کہا تھا فرشتوں نے پڑھو جی یہ ہاتھ. تو وہ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ جو مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے جو جنت کی خوشخبری. تو پوچھا آپ نے فرمایا اس سے پوچھو، اس لونڈی سے کہ اس سے پوچھے، ان فرشتوں سے پوچھے، ان بندوں سے پوچھے کہ یہ خوشخبری مجھے کیوں دی جا رہی ہے، میرا کون سا عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا. تو اس نے جب پوچھا تو فرشتوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بازار میں گئے اور گھی خریدنے کے لیے گئے. بازار سے انہوں نے دکاندار سے گھی لیا اور گھر لائے، لا کر اس کو جب گرم کیا، اس وقت دیسی گھی چلتے تھے، گرم کیا تو اس میں سے 1 روپیہ، 1 پیسہ نکلا. شاہ صاحب یہ سمجھے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یقیناً کسی دکاندار کا گر گیا ہے وہاں
اور گھی میں ساتھ ہی آ گیا. یہ روپیہ لے کر اس دکاندار کے واپس پاس گئے، جا کر اس دکاندار کو کہا کہ میں نے آپ سے گھی خریدا تھا اور یہ پیسے آپ کے گھی سے نکلے ہیں. اللہ کو ان کی یہ جو ادا ہے یہ بڑی پسند آئی ہے. رب نے اتنا بڑا محدث ہے زمانے کا، تو اس کی بخشش کا سبب یہ ہے، اس لیے اس کو یہ خوشخبری دے دی ہے. رب نے کہا عبدالعزیز کو کہہ دو کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو یہ ہے بخشش کا سبب. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بات نہیں، ہم تو آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم تو پیسے ہڑپ کرنے میں کہتے ہیں بس پیسے آ جائیں صحیح ایک مرتبہ. کیسے آ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا کہ ہم کیسے آ رہے ہیں، پیسے آنے چاہیے. اور ہماری پوری نوجوان نسل کی بھی یہی سوچ. اس میں اصل سبب یہ ہے کہ ہمارا آخرت کا عقیدہ بہت کمزور ہے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں نا، یقین فرمائیں. صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بڑا مال تھا، اللہ نے دیا تھا، اور آپ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. لیکن بڑے بڑے اجلا صحابہ، حضرت ابو سعید خدری جیسے لوگ یہ حضرت عثمان غنی سے لڑ پڑتے تھے، کہتے تھے تیرے پاس مال ہے. یہ نہیں ہے کہ نزدیک یہ پیسے ہونا بھی، وہ کہتے تھے یہ پیسے، ابو ہریرہ جیسے لوگ، سلیمان فارسی جیسے لوگ کہتے ہیں یہ پیسے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کا اپنا تقویٰ. کہتے تھے یہ کیا کرنا تم نے پیسے رکھو. کہتے ہیں زندگی گزارنی ہے بس ایسے گزار لو جتنا وقت ہے دنیا میں. یعنی 50 سال 70 سال ہم نے گزارنے اور ہماری پلاننگ 200 سال کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اتنی کوٹھیاں بنا لی، مکان بنا لیے، گاڑیاں آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہمارا سکون ہو جائے گا. سکون کیا ہونا، ہم الٹا پھنسیں گے. اب اس کا حساب ہم کو دینا ہے جس اولاد کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ بچتا ہی تب ہے، یقین فرمائیں جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ایمان کی اور عقیدے کی اور عمل کی بھی حفاظت رہتی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ بہک جاتے ہیں. اور مال آج کل تو قادیانی اتنے خبیث ہیں، وہ ہمارے نوجوان بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، آپ صرف کاغذ پہ یہ لکھ دو کہ میں قادیانی ہوں، آپ کو یورپ لے جائیں گے، یرمن لے جائیں گے، فلاں ملک میں لے جائیں گے. اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وقتی طور ہی لکھنا. یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی کتنی بڑی دولت ایمان کی جو میرے سینے میں تھی وہ میں نے دے دی. ہمارے ایمان کی حفاظت اب بھی ہو سکتی ہے ہم اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھام لیں اور ان کے ساتھ وابستہ رہیں. مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے. بندے کو جب تک بتانے والا نہ وہ اپنا کردار بھی ادا نہیں کرتا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ آپ ایک چرواہا تھا بکریاں چارنے والا، وہ جنگل میں جا کرتا تھا بکریاں چارنے کے لیے. وہ ایک مرتبہ جنگل میں گیا تو وہ کافی آگے چلا گیا. وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک درختوں کا جھنڈ ہے اور اس کے نیچے ایک شیرنی نے بچے دیے ہوئے. اس نے شیرنی وہاں نہیں تھی تو اس نے چرواہے نے گڈریے نے وہ اس کو وہاں سے اٹھایا ایک بچے کو اور 7 بکریوں کے گھر لے آیا. اب یہ شیر کا بچہ تھا اور رہنے لگا بکریوں میں، بکریوں کا دودھ پیتا رہا اور 7 بکریوں کے اسی طرح جس طرح بکریاں لے کر یہ جاتا تھا یہ بھی بڑا ہو گیا اور بکریوں کے ساتھ اسی طرح جاتا آتا. اور اسی طرح اس کو رات کو بکریوں کا جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو واڑا، جی ریوڑ میں، اور اسی طرح واڑے جس میں بکریاں آ کر بند کرتے ہیں اسی طرح اس کو یہ مولانا روم کہتے بند کر دیتا. وہ چرواہا جہاں بکریاں ہوتی وہاں یہ شیر بھی رات کو وہیں ہوتا. تو یہ بکریوں میں رہتا تھا کیونکہ یہ سمجھتا کہ میں بھی بکری ہوں. تو یہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن نا یہ چرواہا بکریاں لے کر گیا اور وہاں حقیقی شیر آ گیا. یہ مثال دے رہے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑا بندہ ہے مولانا جلال الدین رومی. یہ وہ ہے جس کو اقبال اپنا روحانی پیر مانتا ہے. کہتا روحانیت میں مجھے جس نے سیر کروائی ہے عالم لاہوت کی، عالم ملکوت کی، وہ مولانا روم ہے. تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ وہاں شیر آ گیا حقیقی جو شیر تھا. اس نے آ کر جب وہ داڑا نا انہیں اپنی وہ سارا دکھایا اپنا روب دبدبا شیر نے، تو بکریوں نے دوڑ لگا دی. بکریوں نے دوڑ لگا دی تو اس نے دوڑ نہیں لگائی، یہ کھڑا رہا. تو یہ شیر اس کے قریب آیا، کہنے لگا تو کیوں نہیں دوڑا؟ یہ آگے سے کہنے لگا میں میری مرضی میں نہیں دوڑا. کہنے لگا تو ہے کون؟ کہتا میں بکری ہوں. یہ بھی آگے سے کہنے لگا میں بکری ہوں. وہ شیر سمجھ گیا کہ ہے یہ شیر لیکن چونکہ بکریوں میں رہتا ہے اس لیے یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بکری ہوں. وہ اس شیر نے اصلی شیر نے مولانا روم کہتے اس کو لیا اور پانی کے چشمے پر لے گیا. جا کر اس کو اس کا چہرہ دکھایا، اس کو کہا دیکھ میں اور تو ایک ہی شکل کے ہیں.
تیری اور میری شکل ایک ہی ہے؟ اس نے کہا شکل تو تیری میری ایک ہی ہے۔ اس نے کہا جس طرح میں کروں گا نا تم نے بھی اس طرح کر کے دکھانا۔ یہ شیر نے اسی طرح دوڑا نا اور اس کے بال کھڑے ہوئے اور وہ پورا زور اس نے دکھایا، اس نے بھی اسی طرح چیخ ماری اور یہ بھی اسی طرح شیر کی طرح دوڑا۔ خیر کہتے ہیں مولانا روم کہ وہ شیر نے اس کو بتا دیا کہ تو شیر ہے، تو بکریوں میں رہ کر بکری بن گیا ہے۔ کہتے خیر یہ وہ اصلی شیر چلا گیا اور یہ 7 بکریوں کے گھر آ گیا واپس۔ رات کو جب آیا نا تو اس نے اسی طرح دین میں چرواہے نے بکریوں میں کے ساتھ اس کو بند کر دیا۔ اس کو رات کو یاد آیا کہ میں تو شیر ہوں۔ اس نے 2-4 بکریوں کو ایسے چیرا پھاڑا اور نیچے رکھی اور دوار پر چڑھ گئے چھت میں، 2-4 کا خون پیا، 2-4 کو ویسے اس نے لٹکا دیا، بکریوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ اٹھا، اس نے کہا اوے کتے، اس نے کہا کتا نہیں شیر۔ اس نے کہا تجھے یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا آج بتانے والا آیا تھا، مجھے بتا گیا کہ تو شیر ہے۔ مجھے پہلے تو میں بکریوں کے ساتھ رہا تھا، بکری رہا ہوں۔ بندے کو جب تک کوئی بتائے نا کہ تیرا کردار کیا ہے، تو کس لیے دنیا میں آیا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کو پہلے بتایا جاتا اور یہ اللہ کے اولیاء بتاتے کہ تو کون ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، تو نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستگی ہی بندے کو پھر رب کا قرب دیتی ہے اور بندہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو واللہ قرآن میرے سامنے یہ پتہ مولانا صاحب کو، ساجد بھائی کو بھی، سہیل بھائی کو بھی، اور بھی بہت سارے بھائی جاد بھائی کو بھی پتہ کہ میرا تعلق ویسے ایک جٹ گھرانے سے ہے، لیکن یقین فرمائے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈنگر چارنے والے بندے سے، ڈنگر چارنے والے، تو یہ تو شیخ کریم کی نظر عنایت، داتا صاحب کی بارگاہ کی خرایت، اس بارگاہ کی حاضری کا یہ تصدق ہے کہ میرے جیسے بندے کو پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیا۔ اور میں کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، یقین کریں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی میرے جیسا بندہ اور یہ شیخ کریم کی نظر عنایت کہ مجھے باقاعدہ پھر دست نظامی میں بٹھا دیا اور باقاعدہ پھر میں نے دست نظامی کیا۔ اور جس دن ہماری دستار بندی ہوئی، دست نظامی کے 7 سال مکمل ہوئے دورہ حدیث سے پہلے، تو حضور قبلہ امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف لائے مدرسے میں، تو جلسہ تھا، تو جلسے کے موقع پر ہماری دستار بندی کروائی گئی۔ تو جب دستار بندی کے لیے دستار بابا جی نے ہمارے سروں پر باندھی، تو جب دستار باندھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، میں قریب ہوا تو دستار نے میرے سر پر رکھی، میں نے ہاتھوں میں، مجھے کہنے لگے چونکہ میری عمر بڑی تھی، کہنے لگے یار مولوی میرے ہاتھ نہ چوم، اپنے پیر دے ہاتھ چوم، جن نے ایس عمر بھی تینوں رسول اللہ دین پڑھاتا۔ تو یقین کریں یہ بندہ اپنا آپ اس وقت ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا لینے دنیا میں ہے، جب اس کو کوئی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے اور آپ پر بڑا احسان ہے کہ آپ کے محلے میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو اللہ کا ولی ہے، جس کے دامن کے ساتھ ہو کر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ رسول اللہ کے دین کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کیجئے، ورنہ یہ زندگی تو کل ختم ہو جائے گی۔ یقین فرمائیں، یہ ابھی عید کے بعد، چھوٹی عید کے بعد ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم تھا، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی 19 سے 20 سال۔ پہلے اس نے حفظ کیا، پھر درس نظامی میں 4تھے سال میں اب وہ گیا تھا، تو بڑا ماشاءاللہ جوان تھا، 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا، بڑا جوان تھا۔ تو اس کو ٹائیفائڈ ہوا، تو اب اس نے کسی ڈاکٹر سے دوائی لی، ڈاکٹر نے کو دوائی ایسی دے دی کہ اس کو انفیکشن ہو گیا، اس کی جو مین آنت ہے وہ پھٹ گئی، اب اس کا خون جو ہے نا وہ بڑے پیشاب کی جگہ سے وہ ہی نہیں رکا، تو اب اتنی پھٹ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے بیچاروں نے ایک رات میں 5-6 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن کہ کسی طرح اس کے مطلب خون رکے اور ٹانکے آپریشن وغیرہ ہو جائے، لیکن خون ہی نہیں رکا، بچہ دنیا سے چلا گیا۔ جب سے یقین کریں وہ دنیا سے گیا ہے، میرا بھی ایسا دل ٹوٹا ہے، کیا انسان کا کیا خبر ہے آگے ہمارے لمحات کس طرح کے آ جائیں، اور ہم دنیا میں اپنی رنگینیوں میں مصروف ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اسی طرح رہنا دنیا میں، ایسا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کیا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نوجوان کی موت نے یقین کر میں بڑا سبق دیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوتی تھی نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس پر لکھوایا ہوا تھا کہ موت بہت بڑی نصیحت ہے، 1000 مبلغ بھی دین کی تبلیغ اس طرح نہیں کرتا جس طرح ایک کفن میں لپٹ کر بندہ کر جاتا ہے، وہ بتا جاتا ہے لوگوں کل میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح دنیا میں رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا، چل پھر رہا تھا، اور میں بھی دنیا کی رنگینی میں اسی طرح مصروف تھا، لیکن دیکھ لو آج مجھے غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور میرے انگوٹھے باندھ دیے گئے، اور اب یہ نہ سمجھنا کہ تم جنازے پڑھتے رہو گے، کل وہ وقت آ جائے گا تم پر بھی اسی طرح جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ بندہ آپ کے ہاں موجود ہے، آپ ان کے ساتھ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان کے ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کر کے آپ اپنا کردار ادا کریں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے۔ ہم نے اگر اپنا مقصد حیات ہی بلا دیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے اور ہمارا آنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت صاحب کی عمر میں اور آپ سب حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے محبت کا اظہار کیا، میں نے جس طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ کو درس دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔